سکھ برادری بھارتی پنجاب کو بھارت سے علیحدہ کر کے آزاد سکھ ملک خالصتان بنانے کے لیے طویل عرصے سے جد و جہد کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں نومبر 2022 میں کینیڈا میں خالصتان کی حمایت میں ریفرنڈم ہوا، جس میں 1 لاکھ سے زیادہ سکھوں نے ووٹ ڈال کر اپنا حصہ شامل کیا اور رواں سال 4 جون کو آسٹریلیا میں بھارت سے آزادی اور خالصتان کے قیام کے لیے ریفرنڈم ہوا، جس میں 31,000 سے زائد سکھوں نے خالصتان کے حق میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ خالصتان کے قیام کے لیے سکھ فار جسٹس نامی تنظیم دنیا بھر میں متحرک ہے۔ بھارتی اسٹیبلشمنٹ خالصتان کے قیام کی مخالف ہے، اسی لیے آسٹریلیا میں ریفرنڈم کے دوران بھارتی ہیکرز نے ووٹنگ مشینوں پر حملہ کیا۔ اس سے قبل بھی سکھ برادری کے ایک اجتماع پر برسبن شہر میں انتہا پسند ہندوؤں نے حملہ کر کے کئی افراد کو زخمی کر دیا تھا۔ خالصتان تحریک کے زور پکڑنے کے بعد سکھ رہنماؤں کی گرفتاریوں اور ان کی پراسرار ہلاکتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ 17 جون کو برطانیہ میں سکھ برادری کے خالصتان تحریک کے رہنما اوتار سنگھ کھانڈا کی برمنگم میں پراسرار ہلاکت ہوئی۔ سکھ رہنماؤں نے اس موت کو قتل قرار دیتے ہوئے اس میں بھارتی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ اوتار سنگھ کھانڈا نے اس سال کے شروع میں لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرے کی قیادت کی تھی اور انڈین ہائی کمیشن سے بھارتی پرچم اتار کر خالصتان کا پرچم لہرا دیا تھا۔ اسی طرح کینیڈا میں گرو نانک سکھ گردوارہ صاحب کے سربراہ اور خالصتان ٹائیگر فورس کے سربراہ ہردیپ سنگھ نجر کو 18 جون کی شام سرینامی شہر میں گردوارے کے احاطے میں 2 نامعلوم نوجوانوں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ ہردیپ سنگھ نجر کو نئی دہلی نے مطلوب ترین دہشت گرد قرار دیا تھا اور ان کی گرفتاری پر $12,000 سے زائد کی انعامی رقم مقرر کی گئی تھی۔ خالصتان تحریک کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، آئیے اب آپ کو اس کی کچھ تفصیل بتاتے ہیں۔ برصغیر کی تقسیم سے قبل ہی سکھ برادری ایک آزاد ملک کا مطالبہ کر رہی تھی، چنانچہ انہیں جواہر لال نہرو نے یقین دلایا تھا کہ آپ ہمارا یعنی ہندوؤں کا ساتھ دیں اور ہم تقسیم ہند کے بعد سکھوں کے لیے ایک آزاد ریاست کا قیام کریں گے، لیکن یہ وعدہ جھوٹا ثابت ہوا۔ بعد ازاں سکھ رہنماؤں نے 1966 میں سکھوں کی خود مختاری کا مسئلہ دوبارہ اٹھایا۔ پھر سن 70 کی دہائی کے اوائل میں چرن سنگھ پنچی اور ڈاکٹر جگجیت سنگھ چوہان نے پہلی بار بھارت سے علیحدگی اور خالصتان کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر جگجیت سنگھ چوہان نے برطانیہ کو اپنا مرکز بنایا اور انہوں نے سکھوں کو منظم کرنے کے لیے مختلف ممالک کے دورے کیے۔ سن 1978 میں بھارتی پنجاب کے چندی گڑھ کے کچھ سکھ نوجوانوں نے خالصتان کا مطالبہ کرتے ہوئے دل خالصہ نامی تنظیم تشکیل دی۔ رفتہ رفتہ بھارتی حکومت کی سکھوں کے خلاف زیادتیوں پر سکھوں میں نفرت بڑھتی گئی اور خالصتان کی آزادی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ لہٰذا سن 1984 میں اس وقت کی بھارتی حکومت نے سکھوں کے خون سے ہولی کھیلنے کا بھیانک منصوبہ بنایا۔ 6 جون 1984 کو امرتسر میں سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل پر بھارتی فوج نے دھاوا بول دیا۔ 500 سے زائد سکھوں کو انہی کے عبادت خانے میں گولیوں سے چھلنی کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ بھارتی حکومت نے جواب تراشا کہ یہ فوجی آپریشن گولڈن ٹیمپل میں چھپے خالصتان کے حامیوں کے خلاف کیا گیا تھا۔ بھارتی حکومت نے اس خونی کھیل کو آپریشن بلو سٹار کا نام دیا تھا۔ وائس آف جرمنی کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی فوجی سکھوں کے اس مقدس ترین مقام میں جوتوں سمیت داخل ہو گئے اور ٹیمپل کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس حکومتی کارروائی کے بعد بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی اپنے ہی ایک سکھ محافظ کے ہاتھوں قتل ہو گئی تھیں۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد پھوٹنے والے فسادات میں صرف نئی دہلی ہی میں 4 سے زائد سکھوں کو قتل کیا گیا تھا۔ ان سکھ کش فسادات کے نتیجے میں ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے تھے۔ بدترین قتل عام اور ریاستی جبر کے بعد خالصتان تحریک کچھ ماند پڑ گئی لیکن ختم نہ ہو سکی۔ حالیہ دنوں میں یہ چنگاری ایک بار پھر شعلہ بن رہی ہے۔ بھارت میں آباد 20 ملین اور دنیا بھر میں مقیم 30 ملین سے زیادہ سکھ بھارت سے علیحدگی کے لیے پھر سرگرم ہو چکے ہیں۔ جنوری 2021 میں ہزاروں سکھوں نے دہلی کے لال قلعہ پر سکھوں کا مقدس پرچم لہرا دیا، جس کے بعد خالصتان تحریک میں ایک بار پھر نئی روح پڑ گئی۔ دوسری طرف بھارتی اسٹیبلشمنٹ بھی سکھوں کو چن چن کر نشانہ بنا رہی ہے۔ مشہور پنجابی گلوکار سدھو موسے والا نے جب یہ گانا ریلیز کیا کہ یہ میرے بزرگوں کا پنجاب ہے، کوئی کشمیر نہیں جسے تم دبا لو گے، تو اس کے بعد بھارت میں آگ لگ گئی۔ بھارتی حکومت نے اس گانے پر پابندی لگائی اور کچھ عرصے بعد سدھو موسے والا کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔
اہم بات یہ ہے کہ بھارتی مظالم کے خلاف تحریک آزادی نہ کشمیر میں رکی ہے اور نہ ہی خالصتان تحریک رکے گی۔